الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الحمدللہ آج ایسے مقام پر حاضری ہوئی ہے جس مقام پر ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور میں اس وقت جب ہجرت کر کے مکے سے نکلے تھے مدینے کے لیے اور کفار نے آپ کا پیچھا کیا اور 100 اونٹوں کا انعام رکھا کہ جو بھی آپ کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ کو ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر دوپہر کے وقت تشریف لائے اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہم کو بھی مصاحبت نصیب ہوگی؟ کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے 2 اونٹنیاں پیش کی. کہا میں نے اس کو تیار کر رکھی تھی ہجرت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر رات کے وقت سونے کے لیے حکم دیا اور آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے سورہ یاسین شریف کی فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے مکے سے نکلے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اسی غار میں جس کا نام غار ثور ہے اسی میں آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہرو اور گئے. انہوں نے اندر صاف کیا اور جو سوراخ تھے اس کو بند کیا. ایک سوراخ بند کرنے سے رہ گیا تھا. انہوں نے انہیں اپنا انگوٹھا اس میں لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. یہاں تک کہ ان کو بچھو نے ڈنک مارا جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضبط سے کام لیا. لیکن جب آپ کے آنسو آپ کے رخسار مبارک پر گرے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پھر فرمایا کیا بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا جس کی وجہ سے وہ تکلیف ختم ہو گئی. اور دشمن آپ کو تلاش کرتے ہوئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اونچائی جس کی اونچائی بتائی جاتی ہے تقریباً 5000 فٹ ہے. اتنی اونچائی پر جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تھے. کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان مل جائے, اللہ سے معرفت ہو جائے, اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. اس کے لیے دین دنیا میں غالب آ جائے. جب مکے کے لوگ نے آپ کو ستایا اور آپ کو پریشانیاں دیں اور آپ پھر یہاں پر آئے اور غار میں 3 دن تک تصور کیجئے وہ دھوپ اور اتنی لمبی اونچائی اور یہاں کا وہ مقام کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 دن گزارے ہیں اور دشمن آپ کی تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے تھے. یہاں تک کہ آپ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے پیر کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ لیں گے. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, قرآن کی آیت ہے کہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کیا زبردست جملہ ہے. یقین مانو دوستو, اللہ کے نبی نے فرمایا 2 میں سے دوسرا یعنی اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ لا تحزن, غم مت کرو, ڈرو نہیں, رنج نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یقیناً اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے, یقین والوں کے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. یقین مانی آج دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کا یقین دن کے اندر پیدا کریں, وہ ایمان پیدا کریں. کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہیں مٹا سکتی. کتنے لوگوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا لیکن اس کے باوجود آپ کو نہیں پکڑ پائے. اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. سب سے پہلے جہاں آپ پہنچے وہ مسجد قباء تھی اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور جس کے بارے میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. انشاءاللہ اس کے بعد وہاں جانے کا ارادہ ہے. کل کے دن جو ہے میں نے الحمدللہ اس غار کی بھی زیارت کی جو جبل نور یعنی غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے. آج الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, غار ثور پر بھی آئے ہیں. اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرمائے. جتنے ہمارے مرحومین ہیں, جتنے ہمارے متعلقین ہیں, جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے, جنہوں نے بھی کسی طریقے سے ہمارا تعاون کیا ہے, اللہ ان سب کو خوب مدد فرمائے, ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ
ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے گاؤں والوں کو، ہمارے ملنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا یقین نصیب فرمائے۔ ہم سب سے بھی دین کا کام لے لے، ہم سب سے بھی دین کا کام لے لے، یقین نصیب فرما دے، ایمان نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مینا کا وہ مقام ہے جہاں حجاج کرام آتے ہیں اور یہاں ہی ان کا 8 تاریخ ذی الحجہ کی ہوتی ہے، یہاں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہاں سے مینا سے لوٹ کے آتے ہیں۔ شیطان کی بھی جماعت ہے، یہ 3 شیطان جو ہے ہمارے مینا اور استا اور تینوں شیطان سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ انہیں شیطان کو کنکری مارنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باندھا ترا کیا تمہاری رائے ہے؟ کہا ففعل ما تؤمر، جو چاہو کر ڈالو اور آپ خوشی تو کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بچے کو لے جا کر کے راستے میں پہنچے تھے تو شیطان نے بہکایا تھا۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی کے طور پر وہاں 3 رکھے ہیں، جس کی بنیاد پر ہر حاجی کے لیے حکم ہے کہ وہ جمرے کی رمی کرے اور 10 تاریخ کو شروع کرتا ہے، بڑے والے کو مارتا ہے، 11 کو تینوں کو مارتا ہے، چھوٹے والے کو، پھر بیچ والے کو، مجلے والے کو، بڑے والے کو۔ اسی طریقے سے سوال کے بعد 12 تاریخ کو چھوٹے والے کو، پھر بیچ والے کو، پھر بڑے والے کو مار کر کے یہاں سے حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اعمال حج کے ہیں، جو اس عمل کے ذریعے سے حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن کو یہاں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حج جو فرض ہو چکا ہو، جن کے پاس اتنا مال ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے، وہاں تک پہنچے۔ اور جو نہیں کرے گا، وَمَنْ كَفَرَ کا لفظ آیا ہے، جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تمام جہاں سے بے نیاز ہے۔ تو حج جن پر فرض ہو چکا ہے، جن کے پاس دولت ہے لیکن وہ صرف انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے، فوراً حج کے لیے تیاری کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔